السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک کعبہ انسانوں کا نیچے ہے اور اسی کے اوپر عرش پہ ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو سب آسمانوں پہ انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، سب آسمانوں پہ۔ تو وہ بیت المعمور پہ جب گئے تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، اور انہوں نے میرے آقا مدینے والے کا استقبال کیا۔ تو جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے مدینے والے کے جد امجد تھے، دادا پر دادا، ان کے دادا پر دادا بڑوں میں سے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جتنا بڑا کوئی فرد ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں بعض اوقات اتنی آتی ہیں، اور جتنا بڑا منصب اور عہدہ ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم ہستی اور ان پہ آزمائشیں بھی اتنی آئیں، اور بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر آزمائش کو اللہ کا حکم اور رب کی رضا سمجھ کے ایسا کر دیا اور اتنا اچھے انداز سے اس آزمائش اور امتحان سے نکلے کہ خود وہ آزمائش امتحان مخلوق خدا کے لیے ایک نشانی بن گئے، اور قیامت تک کے لیے وہ شاعر اللہ کی نشانیاں، وہ اتنی عظیم چیزیں بن گئی۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کے لیے جہاں دوڑی ہیں وہ صفا مروہ ہے، ایک طرف صفا کا پہاڑ، دوسرا مروہ کا پہاڑ، اس جگہ کے دوڑنے کو لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ بنیاد بھی نسبت ابراہیمی کی وجہ سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے، اور باپ کھڑے ہو کے، والد کھڑے ہو کے پتھروں کو جوڑتے تھے، بیٹا پتھر دیتا تھا، اور رب کا نظام دیکھیں، اللہ نے ایک پتھر دیا تھا جو خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا، اس کے اوپر دوسرے کو سٹینڈ بنانا اور کچھ اور چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آج بھی وہی پتھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، آج بھی وہی پتھر موجود ہے، اور وہ جبل کعبہ ہے سامنے، جبل کعبہ جہاں سے وہ پتھر اٹھائے گئے تھے اس کا نام جبل کعبہ ہے۔ اور وہ قربانی، اگلی قربانی نسبت ابراہیمی کی وجہ سے، وہ زمزم کی قربانی ہے، اور قربانی کے بعد زمزم کی نعمت کا ملنا ہے۔ نسبت ابراہیمی سے کعبے کا ملنا، نسبت ابراہیمی سے مقام ابراہیم کا ملنا، اور نسبت ابراہیمی سے زمزم کا ملنا۔ کہ آپ کا کام ایڑیاں رگڑنا ہے، ہاں ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے، کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملا، اس چھوٹے سے لفظ کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملے گا، نہ ملا ہے۔ ہر زمزم کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی، چاہے وہ تھوڑی یا زیادہ، یعنی قربانی، محنت کرنی پڑے گی، قربانی اور محنت کرنی پڑے گی۔ تیرا کام ایڑیاں رگڑنا۔ جبریل آئے، انہوں نے پر مارا، اور اللہ کے امر سے پتھر کے اندر سے چشمہ نکلا، اور وہ چشمہ کبھی ختم نہیں ہوگا،
وہ چشمہ اللہ کے دو ناموں سے نکل رہا، ایک نام حمید ہے، ایک نام مجید ہے، اور یہ درود ابراہیمی میں موجود ہے۔ دو چشمے ہیں۔ ایک منٹ میں 43,000 لیٹر پانی نکلتا ہے، 43 ایک منٹ میں زمزم کے کنویں میں۔ آج تک اس میں کائی، پھپھوند، کیڑے نہیں پڑے آج تک۔ وہ جیسے پہلے دن سے شفاف اور صاف تھا ویسے پہلے دن سے، اور جتنا پانی کھینچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پانی اور نکل آتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پانی کا ایک زور ہے کہ پانی باہر نکل آتا ہے، پانی اپنے توازن پہ رہتا ہے، پھر نکالو پھر اور نکل آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جمع ہو کے سیرت ابراہیمی بنی، اور سیرت ابراہیمی جمع ہو کے ایک نعمت بنی، وہ درود ابراہیمی بنا۔ میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو مختصر کیا ہے۔ فلسطین سے بچے کو لے کے نکلے ہیں، 3 راتوں کا سفر کیا ہے، اور مینا کی وادی پہ آئے ہیں، اور بچے کو کہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، ایک روایت میں 6-7 سال، کچھ میں 8-9 سال، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن اتارنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی اب دیر نہ کریں، اب دیر نہ کریں، بس آپ اس عمل کو کر گزریں، بس اتنا ہے، یہ میری قمیض اتار لے اور یہ میری اماں کو دے دینا، بڑی چاہ سے پالا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی 70-80 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، اماں کو دے دیجئے گا۔ اور اماں اس کو دیکھ کے اپنا غم بہلا لے گی، اماں روئے گی۔ اور ابا جی ایک درخواست ہے، میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف نہ کیجیے گا، کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملیں اور محبتیں جاگ اٹھیں اور رب کا حکم ٹل جائے، مجھے اوندھا کر دیجیے، اور دیکھیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کریں، میں تڑپوں اور اللہ کا امر نہ چوک جائے۔ کیا بچہ تھا اور کیا باپ تھا۔ ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت۔ اب طبیعت ساری ختم ہو رہی ہے اور شریعت غالب آ رہی ہے۔ ہم نے اگر 1 مہینہ اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا تو انہوں نے تو زندگی میں سب کچھ یہی چھوڑ دیا تھا، کہ میری تسبیح خانے میں آتے ہوئے بھی میں اپنے مزاج سے چلا، اور تسبیح خانے میں بھی آ کے اپنی طبیعت سے چلا، اور ایک طرف یہ قربانی کے انداز دیکھیں کہ میرا سر نیچے کر دیں، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرائیں، اور یہ میری قمیض میری اماں کو دے دیں، وہ نشانی ہوگی۔ اور ابا جی اپنے حکم میں اللہ نے جو دی ہے اس میں اب دیر نہ کیجیے گا۔ اور باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے، اور چشمے فلک دیکھا، فرشتوں میں کوہرام ہے عرش پہ، اور گھٹنا اس کے اوپر رکھا اور اس کے بالوں سے پکڑا اور ایسے عرش پہ دیکھا، مولا اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے۔ اور دیکھا اور چھری چلا دی، بس، اور چھری کو تیز کیا اور چھری گردن پہ چلا دی، خون کا ایک فوارہ اٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اسماعیل یہاں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس قربانی کی پشت سے محمد نے آنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، سارے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل آئے ہیں، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو میرے رب نے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم ہستی کو لانے کے لیے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسبت کو محفوظ رکھا ہے، حسب کو محفوظ رکھا، نسب کو ان کی پشت سے چلا۔ خون کا جب فوارہ اٹھا تو یقینی بات تھی، دیکھا کہ وہاں تو بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اور مینڈا موجود ہے، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اب کہیں گے یہ کام کیسے؟ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے۔
آج تک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اور میں بھی خون سے رنگین تھا۔ میں ایک ٹائم چلتا تھا فورٹ آباد سے سعدکاباد، میں نے حاصل پور سے بیٹھنا تھا اس ٹائم پہ، وہ رات کے تقریباً 12:30 بجے پہنچتا تھا، اور میں نے آگے احمد پور شرقیہ اترنا تھا۔ دوست احباب چھوڑنے آئے، اس بس میں میں گیا تو مجھے انہوں نے سیٹ مل گئی، میں بیٹھ گیا۔ ڈم لائٹیں چل رہی تھی اور بہت سموتھ بس چل رہی تھی، اس میں میوزک موسیقی چل رہی تھی۔ میری 3 تسبیحات رہتی تھی، مجھے یاد ہے میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے۔ میں نے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، میں اس وقت استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، میں نے کہا تسبیحات پوری ہو جائیں، مجھے کچھ احساس ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بس کے باہر کھڑا تھا، بس الٹ چکی تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، موسیقی ویسے چل رہی تھی، لائٹیں جو ڈم لائٹیں ہیں ہلکی سی وہ چل رہی تھیں، اور آگے بعض لائٹیں ہوتی ہیں جو جلتی بجھتی ہیں وہ چل رہی تھیں، اور میں واحد آدمی تھا جو باہر کھڑا تھا۔ میں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، میرا یہ حصہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ خون نہیں تھا، وہ کوئی کیچپ کی بوتل تھی، کہاں سے ٹوٹی، کیسے لگی، مجھے کس نے باہر بٹھایا، واللہ مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد احساس ہوا میں تو اکیلا باہر موجود ہوں اور باقی تو سارے اندر ہیں۔ پھر لوگوں کو نکالا، وہ کون سی طاقت تھی جس میں پل بھر میں اٹھا کے طارق کو بس کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا، کوئی خراش نہیں آئی سوائے میرا لباس خراب ہوا کیچپ سے جو دھل گیا۔ وہی رب ہے، چھری چلائی امر سمجھ کے اور ایک پیغام دیا، سن لینا ذرا غور سے، کہ قیامت تک آنے والوں میں قربانی مانگتا ہوں، لیتا نہیں ہوں، میں قربانی مانگتا ہوں، لیتا نہیں ہوں، اور جو شخص قیامت تک اس درود کو پڑھتا رہے گا وہ ساری ابراہیم کی قربانیاں اور ابراہیم کی قربانیوں کے اوپر ملنے والا اجر، ہر قربانی پہ اجر، رب کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میری امر کی خاطر اس نے اپنے اس بیٹے پہ چھری چلائی جس کو 80 سال مانگتے 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 70 سال 80 سال، بعض روایت میں 90 سال کے بعد ملا، مانگتے مانگتے اس پہ اس وقت رب کی رحمت کتنی آئی ہوگی، اور کتنی یہ خوشی تو ہے کہ ہر حاجی کے لیے قربانی لازم قرار دی کہ حج پہ جاؤ تو قربانی بھی کرو، یہ اس خوشی پہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو وہ رحمتیں ملیں گی سب سے پہلے جو قربانی پہ ملی تھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکتیں اللہ کی مددیں ملیں گی جو 7 کنکریاں مار کے شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ بہکایا، پتہ ہے ابا کہاں لے جا رہا، چھری پھیرے گا، پھر آگے آ کے بہکایا، وسوسے ڈالے، پھر تیسری جگہ 3 جگہیں آ کے وسوسے ڈالے، اور تینوں جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو، ان کنکریوں کی جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھنٹوں دعائیں مانگنے والے موجود ہیں، اور وہاں حکم ہے کہ وہاں کنکریاں مار کے ایک طرف کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا پہ سورت درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ برکت بھی مل جائے گی، وہ قبولیت بھی مل جائے گی، اور وہ خیر بھی درود ابراہیمی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہر مجاہدے پہ رحمت اترتی ہے، ہر قربانی پہ اللہ کی محبت اور مغفرت اترتی ہے، یاد رکھیں ہر قربانی پہ، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو وہ رحمت اور مغفرت بے بہا مل جاتی ہے۔ اور اگلا وعدہ اور اگلی برکت، کعبہ کو محور بنا دیا، اور جب کہہ دیا کہ ربنا تقبل منا، مولا بس تو قبول کر لے، یہ اس بات کی دلیل ہے کعبے جیسی عمارت، کعبے جیسی نعمت بنا کے بھی ڈرنا کہ مولا تیری مہربانی ہے بس قبول ہی کر لے۔ اور ہم اگر تسبیح خانے میں کسی نسبت، کسی خدمت، کسی عبادت کی نسبت میں اللہ نے جوڑا ہے تو خدمت عبادت کر کے اترائیں نہیں بلکہ ڈر جائیں کہ ربنا تقبل منا،
بس قبول فرما لے. جو اگر قبول ہو گیا تو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. مولا اگر قبول ہو جائے بس میرے لیے سعادت ہے، ورنہ میں نہیں ہوں گا تو کرنے والے اور کئی آ جائیں گے، اور کئی آ جائیں گے. قبول کر لے. یہ اس بات کی دلیل ہے. اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو تعمیر کعبہ کی برکات حاصل ہوں گی، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا ہوا اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی. اور کعبہ میں سب سے زیادہ ثواب 120 نیکیاں ہیں، جس میں کعبہ کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب طواف کرنے والوں کو ہے. اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اس طواف کا یہاں بیٹھے ثواب مل رہا ہے. یہاں بیٹھے دنیا کی کسی کونے میں ثواب پا رہا درود ابراہیمی، دنیا کے کسی کونے میں درود ابراہیمی کا ثواب، درود ابراہیمی میں وہ ثواب پا رہا. قربانی کا ثواب، کنکریاں مارنے کا ثواب، طواف کا ثواب، طواف کا ثواب. اور زمزم کی جو برکات کے چشمہ ہے، اور زمزم نے جتنے لوگوں کو سیراب کیا اور کرے گا، جتنے لوگوں کو زمزم نے سیراب کیا اور زمزم سے جتنے لوگ قیامت تک پیاس بجائیں گے، یہ نسبت ابراہیمی سے زمزم ملا ہے. اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو یہ بھی ثواب ملتا جائے گا. ہر وہ درود سن لیجئے گا جو حدیث سے ثابت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. درود ابراہیمی اس لیے اس کا انتخاب خود نماز کے اندر کیا گیا ہے. التحیات نماز کے اندر ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے. آل ابراہیم، آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو لفظ ہے نا درود ابراہیمی میں، ایک حمید ہے ایک مجید ہے، یا حمید و یا مجید. جو بندہ ان لفظوں کو صرف ایک تسبیح اس انداز سے پڑھے. کس انداز سے؟ وہ انداز میں دہرا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب حمید مجید پہنچے تو پھر اس کو ایک تسبیح پڑھے اور دھیان سے، پھر آگے درود شروع کرے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یعنی درود ابراہیم میں حمید اور مجید دو دفعہ آتے ہیں نا، دو دفعہ آتے ہیں. اس کو پھر ایک تسبیح پڑھے، ایک دفعہ درود پڑھے، پھر سن لیجئے اور ان دو لفظوں کی تسبیح کرے. پھر اگلا درود کا دوسرا حصہ شروع کرے تو ان دو اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح کرے. اب سمجھ گئے میری بات؟ دو مبارک ناموں کی تسبیح کرے. جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھے صبح شام، اور ہر حمید مجید پہ ایک تسبیح یا 100 دانوں والی کرے، اللہ جل شانہ اس دن اس کی وہ مرادیں پوری کریں گے جو شاید عالم میں کسی کی پوری نہ ہوئی ہوں، بظاہر اس کو نظر آئیں یا نہ آئیں. اور درود ابراہیمی میں سب سے بڑی حفاظت، میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے چلے کیے، کروانے والے پتہ کیا ہوتا ہے، بعضوں کا کتابوں سے دیکھ کے اجازت دے دیتے ہیں، کرو ہم تمہاری نگرانی کریں گے. بنیادی طور پہ وہ نگرانی نہیں ہوتی، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اسی بندے پہ، اسی بندے پہ. بعض اوقات اسی بندے پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. ہو گیا الٹا پڑ گیا تو اسی پہ پڑ گیا، ہمارا کیا. یہ کیس میرے پاس بے شمار آتے ہیں اور بہت آتے ہیں. ایک صاحب آئے، اس نے کہ جی حمزاد کا عمل ہے، حمزاد تیرے تابع ہو جائے گا اور میں تیری نگرانی کروں گا، اس طرح کر اس طرح کر. ایک بڑا چراغ جلا، پھر اس کی بتی ہوگی، پھر تیرا سایہ ہوگا، اس سائے کو دیکھ کے یہ کر. پھر کچھ عرصے کے بعد خود سایہ بولے گا جی آقا کیا حکم ہے، پھر اللہ دین کا چراغ ہوگا، پھر تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. وہ بیچارہ مشقت میں لگا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر میں حادثات ہونا شروع ہوئے، پریشانیاں شروع ہو گئیں، اور
معاشی نظام ختم، گھر، رزق، صحت، برکت، خیر، ہر چیز اس بیچارے سے دور ہونا شروع ہو گئی، اور مسائل، مشکلات قریب، حالات بہت زیادہ بدترین ہو گئے۔ آخرکار اس نے عمل چھوڑ دیا، اور وہ چھوڑنا اور زیادہ نقصان دہ بن گیا۔ اب ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے جو باقی گھر کا سرمایہ بچا تھا وہ بھی میں نے لے لیا کہ تیرا یہ توڑ کرتے ہیں تو یوں ہو جائے گا، تو یہ کرتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اور گھر کا رہا سا جو روٹی بچی تھی گھری، وہ روٹی بھی گئی۔ میرے پاس آئے، ایسے ایسے بتائے کہ جی میرے پر جادو ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ اور میں کوئی کامل تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا مجھے احساس یہ ہے کہ تیرے پر نہ جادو ہے نہ جنات ہے، کوئی عمل کی رجعت ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو تیرے اوپر اس کا اثر ہے، اور اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ تیرے ویری اور دشمن ہیں۔ کوئی تو نے عمل کیا؟ پھر وہ بولا، اس نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی کے مشاہدات میں میرے شیخ نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل بتایا جن کو کسی عمل کی رجت ہو اور عمل ان پہ جسے کہتے ہیں الٹا پڑ گیا ہو، وہ سارے عمل چھوڑ کے سوائے فرائض کے اور واجبات کے، فرض اور واجب، پھر ان سے سب عمل چھڑوا دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرض اور واجب یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو لازم ہے۔ فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ، ان کو باقی اس کے علاوہ سب کچھ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ فرائض نہیں چھڑوائے جاتے، واجب نہیں چھڑوائے جاتے، اور سنت مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ سارا دن وہ درود ابراہیمی پڑھے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں درود ابراہیمی پڑھے۔ میں نے اس کو یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو بہت جگہ تھک ہار کے پھر آ کے آ گئے ہو، اب میری مان کے چلو جیسے کہوں، اور درود ابراہیمی پڑھو۔ اور اس نے درود ابراہیمی پڑھا، اور میں نے کہا خوب گھوٹا لگاؤ اور دل جان سے دن رات اور حد سے زیادہ اس کو پڑھاؤ۔ وہ درود ابراہیمی پڑھتا گیا اور اس کے حالات سنورتے گئے۔ پورا 1.5 سال میں نے اس کو درود ابراہیمی پڑھوایا۔ کیس اتنا خطرناک تھا آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت خطرناک کیس تھا، اور اللہ کے فضل سے درود ابراہیمی پڑھتے اس کے حالات اتنے بہترین ہیں۔ اس وقت رب نے رزق، وسعت، برکت، صحت، خیر، عافیت اور غیبی نظام، لیکن میں نے کہا کہ ایک وقت لگے گا یہ جب ٹوٹے گا۔ اس کی مثال یہ دی، میری طرف دیکھیے گا، وہ یہ دی کہ ایک طرف 5 کلو ہے اور دوسری طرف 2 کلو ہے۔ 2 کلو ہے تو صحیح، لیکن 5 کلو اس کو مانتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، 2 کلو وزن تو ہے، لیکن 5 کلو کہتے تیری کیا حیثیت ہے؟ اچھا 5 کلو، 2 کلو کو ہم نے 3 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 3 سے 4 کلو کر دیا، پھر بھی 5 کلو نہیں مانتا۔ 4 سے جب 5 پہ آئے ہیں، پھر 5 کلو ہلا ہے، اور پھر برابر ہوا ہے۔ اب بھی برابر ہے، اب یہاں 5.5 ہوگا تو یہ جا کے جھکے گا۔ بعض اوقات ہمارے وظائف تسبیحات ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلوبہ توجہ، مطلوبہ دھیان، مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ ہمت اور محنت نہیں کر رہے، وہ آدھا کام ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ وہ مطلوبہ مقدار جو ہے وہ ہم نہیں دیتے، یا مطلوبہ اوقات نہیں دیتے، اور جلدی میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہو جائے، اور جلدی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عمل ادھورا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ادھورے عمل کے چھوڑنے میں وہی کیفیت ہوتی جو اس فرد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک صاحب 71 کی جنگ میں تھے، کہنے لگے ہم بنگلہ دیش میں تھے اور ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی۔ میں اس وقت اپنی وردی، جتنے میرے تھے وردی میں سپاہی، میں ان سب کا بڑا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس کچھ نہ کرو، اب درود ابراہیمی پڑھو۔ اور درود ابراہیمی پڑھا، اور بہت توجہ سے پڑھا۔ کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں، لیکن ہمارے ایک کسی فرد کو گولی نے نہیں چھوا کہ ہمارے ساتھ درود ابراہیمی کی طاقت تھی۔ اگلا واقعہ سنیے۔ اچھا، وہ جن کے اوپر رجت کا عمل تھا وہ تو میں نے بتایا، درود ابراہیمی پڑھا انہوں نے 1 سال سے زیادہ، 1.25 سال، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ اگلا واقعہ، ہمیشہ کوئی بھی صرف جو بھی جن جو ہے، شیطانی جن، وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا،
صالحین پڑھتے ہیں، انسان بھی، جنات بھی. نیک جنات پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، لیکن بد جنات، جیسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر بیری کے درخت پہ جنات کا قیام لازم ہے، ہر بیری کے درخت پہ، لیکن ہمیشہ نیک جنات رہیں گے. سدرہ بیری کا درخت ہے، ہمیشہ نیک جنات رہیں گے، بدکار جنات نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے. اسی طرح درود ابراہیمی کبھی بھی شریر جنات نہیں پڑھ سکیں گے. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں. میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں نا تو اب تو میرا وظیفوں سے یقین ختم ہو گیا ہے، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اور بے دین نہ ہو جاؤں، مجھے بچا لیں اور مجھے کوئی وظیفہ نہ دیں. میں نے سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں اور آپ تو ہو جاتا ہے. اس کا یقین تھا، پتہ نہیں. اچھا میں نے کہا میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، درود پاک صرف پڑھ لیا کرو ابراہیمی، کھلا بس، کوئی وظیفہ نہیں دیتا. کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ جن مجھے نظر آتے تھے میرے سامنے آ کے خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے اس سے کہہ دو جب طارق نے تمہیں بتایا. انہوں نے کہا ہم بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس سے کہو اس کا کوئی اور حل کرے، یہ ہمیں آتا ہے. میں نے کہا بھی اگر درود ابراہیمی انہیں آتا ہے تو کہانی کوئی اور ہے، پھر کوئی کہانی اور ہے. اگر انہیں درود ابراہیمی آتا ہے اور واقعی تو کہہ رہا ہے کہ وہ درود ابراہیمی تیرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، پھر داستان کوئی اور ہے. وہ شریر جنات، خبیث جنات، بدکار جنات، کالے اور چوڑے جنات نہیں ہیں، ان کی پیچھے ہسٹری کوئی اور ہے. میں نے کہا پھر اس کا طریقہ ہی میں تو بتاتا ہوں، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو، وہ آ جائیں گے. کہہ رہے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہنے لگے درود ابراہیمی پڑھو. میں نے کہا اس کا پڑھو 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 پڑھو، اتنا پڑھو. وہ خود بولیں گے. اور جب یہ کہیں نا کہ تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، ان سے کہنا ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں. طارق نے یہ بات کہی تھی، حکیم طارق نے، کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کر دیں، ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ بولیں گے تو ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ صالحین ہیں، وہ بدکار نہیں ہے، خبیث نہیں ہے، شریر نہیں ہے، وہ نیک ہے. میرے پاس آئے، انہیں کہا جی وہ خود ساتھ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود طارق سے بات کریں گے، تم سے نہیں کرتے. میں نے کہا جن تو میرے تابع ہے ہی نہیں، نہ میں نے کوئی دعوے کیے ہیں. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، وہ آ جائیں گے، پھر حکیم طارق سے بات کریں. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد اس کی آواز، اس کی کیفیات بدل گئی. میں نے محسوس کیا، میں نے ان سے سلام کیا، کوئی احوال پوچھے، تو میں نے کہا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں، میں ان کی طرف سے منت بھی کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں، ہمیں تو آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ اعمال تسبیحات میں موسیقی کے نام پہ خلل ڈالتے ہیں. ان کے موبائل کی موسیقی، ان کے گھر میں موسیقی، ان کی ٹی وی کی موسیقی، ان کے گھر میں مجھے ہم خلل ڈالتے ہیں. اور گھر میں گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا تو آپ ہی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو بیچارے ایسے معذور ہیں، ان کو میں سمجھا دیتا ہوں. اس نے کہا جی جگہ کیا چھوڑیں، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتے ہیں، ہمارا باپ دادا کا گھر ہے، یہ تو ابھی کے مکین ہیں، ہماری تو اللہ نے عمریں زیادہ رکھی ہیں، ہمارے باپ دادا کے گھر ہیں، ہم کیسے چھوڑیں. تو ان کو آپ ہی کہہ دیں، یہ آپ کی مانتے ہیں، آپ کہہ دیں. اور یہ وہاں گندگی، غلاظت اور موسیقی، اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا جی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا کوئی چیز آپ کو مطلوب ہو تو میں ان کو عرض کر دیتا ہوں. کہنے لگے بس اگر یہ ہمیں ہمارا پیار چاہتے ہیں اور ہم ان کی ہر معاملے میں مدد کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا ایک چیز وضاحت کر دوں، وہ جن میرے کتابیں تو تھا ہی نہیں، نہ میں نے اس کو کسی اپنے عمل سے مسخر کیا،
देखो मैं आपको वाज़ेह बातें कर रहा हूँ, ना मैंने कोई अपनी ताकत से उस जिन को बुलाया, वो तो दरूद इब्राहिमी उसका मैंने बताया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई चूड़े खबीस जिन्नात नहीं। उसने दरूद इब्राहिमी पढ़ा, उसने कहा मुझे हमें साथ ले चलो, वो आ गया, उसके ऊपर जिन की कैफियत हुई, जिन और उसके अंदर आया, अब वो मुझसे बात कर रहा, वो मुझसे बात कर। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपने दरूद इब्राहिमी ही क्यों बताया? और ये मैंने जानबूझ के पूछा, इससे उगलवाऊं कि क्या इसके पास कोई दरूद इब्राहिमी की कोई बरकत खवास? आपने दरूद इब्राहिमी ही क्यों इनको कहा? और वज़ाइफ तस्बीहात भी, कहने लगे सारे वज़ाइफ तस्बीहात करें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की जो निस्बतें हैं 7 समंदर के नीचे से हैं और 7 आसमानों के ऊपर से हैं, और ये तासीर किसी दरूद में नहीं है। फिर अगली बात कही, हमारी जिन्नात ज़मीनों के नीचे भी ज़ात ज़मीनों के नीचे रहते हैं। जब कोई बंदा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है और पूरी दुनिया में कोई जिन दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा होता है और वो करोड़ों पढ़ता है, इंसान एक दफ़ा पढ़ता है, उसे सारे करोड़ों पढ़ने का सवाब उसी वक्त मिल जाता है। और हमें दरूद इब्राहिमी हमारी ग़िज़ा है, खुशबू हमारी ग़िज़ा है, दूध हमारी ग़िज़ा है, और ग़िज़ाएं बताएं तो दरूद इब्राहिमी हमारी ग़िज़ा है। जो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, हमें उस पर तरस आता है उस वक्त जब कोई उस पर जुल्म करता है, इंसान या जिन, फिर उसकी मदद करते हैं, और अल्लाह का हुक्म हमारे साथ होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इन्हें कहीं ये इनके घर के मसाल, झगड़े, उलझने, बीमारियां थीं, तकलीफ़ें थीं, मुश्किलात थे, नाकामियां, परेशानियां, औलाद के मसाइल, बे औलादी, जो उनके ख़ानदानी, यानी सब मसाइल के लिए इनसे कहीं ये दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ें, और दरूद इब्राहिमी के कसरत के पढ़ने से हम इनके घर को परेशान इनको करना छोड़ देंगे। ये परेशान, इन पे कोई जादू नहीं है, कोई जन्नत नहीं। लगा घर में ये इतने ले आए आमिल, और हम सबको देख के हंसते थे, ये क्या कर रहे हैं तमाशा। कहने लगे जिस दिन ये आपके पास आए, कहने लगे हमने कहा हाँ अब कोई हल निकल आएगा, और हल निकल आया। क्या आपने इन्हें अमाल की तरफ जोड़ा और ये कहा कि नहीं उन हजरात को तकलीफ पहुंच रही, और वाकई हमें तकलीफ पहुंचती है, हमारे अमाल में ये खलल डालते हैं, तस्बीहात में खलल डालते हैं, हमें परेशान करते हैं। मेरी नानी अम्मा का मुझे वाकया याद आया। उस कमरे में, वो कमरा अब टूट गया, उस कमरे में मैं जाता था तो कहते थे पुत्र, बच्चे होते थे ना, कह रहे वहां जाके गैस ना निकालना, रिया खारिज ना करना, बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, हम बस जाओ और आ जाओ। हम कहते थे नानी अम्मा पता नहीं क्या कहती है। वो मकान साथ बिक रहा था, उसकी दीवार तोड़ी, वो भी शामिल कर लिया, जैसे साथ मकान बिकता था शामिल कर लिया। अब उस मकान में पहले होते थे घरों के अंदर, कमरों में, अब भी देहातों में शेड होते हैं जिसमें बर्तन लगा के रखते हैं, सफील कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अंगीठी या क्या कहते हैं, पुराना नाम बताएं मुझे, सफील, चलो जो भी है, ऐसे टाइल लगा के ना कमरों में होती थी, अब भी गांव में देहातों में है, उस पे बर्तन लगा के रखते हैं खूबसूरती के लिए। तो नानी अम्मा फरमाती थी कि उस सफील से बर्तन गिरा नीचे, ठा हुआ, और जैसे ना तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन गिरे, और गिरने के बाद उसकी आवाज थोड़ी आते 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है, ऐसे गिरा। हम देख रहे हैं बर्तन गिरा, वो दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, ठा, उन्हें कहा ये बर्तन टूट गया। देखा तो अंदर कुछ भी नहीं, बर्तन तो वैसे लगे हुए। फिर कहने लगे बाज़ औक़ात मैं नमाज पढ़ रही होती थी, और नमाज पढ़ते पढ़ते ना मुझे उठा के नीचे गिरा देते थे। इस तरह की चीजें थी। हमने पता किया, पता चला जो पहलू ने बेचा इसी वजह से बेचा, मैं बताया नहीं था। उनकी जिंदगी उन्होंने अजीरन की हुई थी, पहलू ने भी इस वजह से बेचा था। अब क्या करें। तो मेरी नानी अम्मा के एक मुझे याद है, एक बाबा जी होते थे, और नानी अम्मा के मुर्शिद थे। कोई चीज हदिया वगैरह मैं देने जाता था,
جندن شاہ صاحب، وہ ان کو لے آئے، بڑے اللہ والے، خدا رسیدہ۔ مجھے اب یاد آتا ہے کہ پیر تو وہ ہوتے تھے، پیر تو وہ ہوتے تھے۔ تو وہ ایک گاؤں میں ایک بندے کے گھر پیر آیا۔ وہ بندہ جو ہے گیا ہوا تھا، نہیں شادی ہو کے آئی نا، تو اس نے کہا دیکھ بات سن، میرا پیر آتا ہے گھر میں 2 ہفتے 3 ہفتے رہتا ہے، پھر پیر کے مرید بھی ہوتے ہیں، تو نے کسی سے نہ پردہ کرنا ہے، بس تو ان کی لونڈی ہے، غلام ہے۔ اس نے کہا دیکھ یہ مناسب نہیں۔ وہ کوئی مائی کچھ اللہ والا علم رکھتی تھی۔ اس نے کہا نہیں، ورنہ میں تجھے ابھی طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو ابھی طلاق دیتا ہے، کوئی دیہاتی آدمی بیچارہ جاہل ہے۔ وہ گھاس لینے گیا ہوا تھا، کوئی پیر صاحب آ گئے، اس نے کہا مرحبا پیر صاحب۔ تو انہیں کہا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی بس میں نے آپ کو تلاش کرنا تھا کہ وہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے، اور جو اس کے سامنے آئے اس کو یہ رنگین جو ڈنڈا پڑا ہے نا، یہ اٹھا کے سر پہ مارتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ بس بہت پریشانی ہے، آپ آئے ہیں تو آپ آئیں، میں آپ کا انتظام کرتی ہوں اٹھنے بیٹھنے کا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر میں آیا تو کہیں میرے اوپر نہ برف پہ، پاگل ہو گیا۔ اس نے جو ذہنی پاگل پن کا اس کا نقشہ کھینچا نا، میں نے بڑا سبز نقشہ کھینچا، میں نے تو 2-3 الفاظ کہے، ادھر یہ نکلا ادھر شوہر آ گیا۔ اس نے کہا پیر صاحب آئے تھے۔ او پیر صاحب، کہنے لگے پیر صاحب کہتے یہ ڈنڈا مجھے دو، بڑا خوبصورت ڈنڈا ہے۔ پیر صاحب نے اچھا، اور ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگا۔ پیر نے آیا سمجھ گئے؟ چلو شکر ہے نیند تو کھل گئی۔ اس نے کہا پیر صاحب آئے تھے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ تو میرے شوہر، یہ دیکھیں 4 پائیوں یہ نظام میں نے نکالا۔ پیر صاحب کو جلدی تھی اور یہ اسی طرف گئے ہیں، اور لیکن ایک ہے ان کی خواہش تھی، یہ خوبصورت جو ڈنڈا پڑا ہے نا، یہ رنگین ڈنڈے ہوتے ہیں نا، رنگین جس میں رنگ دیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے رنگین پائے ہوتے ہیں 4 پائیوں کے ڈنڈا، انہوں نے کہا مولا، تو اس نے کہا یہ پڑا ہے۔ اس نے کہا اور لے کے نا پیچھے بھاگا، میرا مرشد آیا تو مرشد خالی چلا گیا میرے در سے، اور ایک وہ پیچھے بھاگا، اور مرشد ڈنڈا، انہیں کہا گھوڑیاں اور بھگائیں، انہیں کہا آیا ڈنڈا لے کے، اب اور بھاگے، او مرشد سخی شہد جاؤ، او سرکار یہ ڈنڈا لیتے جاؤ میرا۔ اس کے بعد پیر نے منہ ہی نہ کیا جان چھوٹ گئی۔ بھلا ہوا میری گھاگر ٹوٹی، میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو نانی ماں کے وہ پیر صاحب آئے نا، بڑے درویش فقیر تھے، تو بابا جی تھے، مجھے یاد ہے ان کے پاس نسوار ہوتی تھی، ناک میں دیتے تھے۔ پہلے بوڑھے لوگ نا اس کو ناس کہتے تھے، ناسیں بند ہو جاتی تھی، ڈبیا ہوتی تھی، یوں کرتے تھے، ڈبیا پہ ایسے والے ہاتھ مارتے تھے، ایسے ہاتھ مار کے نا کھولے، ایسے کر کے پھر جاتا تھا۔ انہوں نے نا ایسے دیکھا، کہنے لگے بھلے مانسو، ان کا تقیہ کلام تھا بھلے مانسو، اور بھلے مانسو، یہ تو کوئی نیک لوگ یہاں رہتے ہیں، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم سے تو نہیں، پچھلوں سے ہوئی ہوگی، ہم نے ایسے مکان لیا، ایسے کریں۔ ہاں کہ لوگ وہ کیا تھے، کون تھے؟ پتا چلا کہ ان کے گھر میں کوئی پیر صاحب آتے تھے، وہاں بھی کوئی پیر کی کہانی تھی، اور ان کے آنے سے گھر میں ڈھولک بجتی، دھمال ہوتا، گھنگرو ہوتے، جنات کو آگ لگتی، تھے اللہ والے مزاج کے، اور پھر وہ گھر میں ان کو دھمال کھلاتے، بیماریوں کے نام پہ، مصیبتوں کے نام پہ، تکلیفوں کے نام پہ، مسائل مشکلات کے نام۔ انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے، انہیں کہا کچھ نہ کرو، کوئی تعویذ جلانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت، بس درود ابراہیمی پڑھو، اور درود ابراہیم پڑھ کے ان کو ہدیہ دو کہ یہ ہماری طرف سے جنات کو کہو آپ کو ہدیہ ہے۔ بس وہ کمرہ، میں اس کمرے میں بعد میں کئی دفعہ سویا، کبھی احساس نہیں ہوا، ورنہ وہ کہتے تھے یہاں سونے نہیں دیتے تھے، اور یہاں
चारपाइयाँ उलट देना, बर्तनों का गिरना वगैरह सब खत्म दरूद इब्राहिमी की बरकत से। दरूद इब्राहिमी में नूर है, बरकत है, रहमत है, और दरूद इब्राहिमी कबूलियत का मदार है। जिस अमल से पहले बाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए उस अमल में कबूलियत है, और वो अमल कबूल होता है और अमल महबूब होता है। इसके तो बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। आपने सवाली रमज़ान में करते, चलो कोई जुमेरात में करते 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो जाती, कहानी चलती। सवाली रमज़ान में किया कि जो दरूद इब्राहिमी के रात आपने सवाल किया कि जो दरूद इब्राहिमी के आप फ़ायदे बताएं, तो मैंने इस वादा किया था कि सुबह अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। इसका तो अनोखे वाक़यात है मेरे पास। मैं रात तकरीबन 1 बजे के बाद कोई ऐसे थोड़ा सा लेटा, फिर थोड़ी देर के बाद उठ बैठा। वो लेटना ही क्या था, वो दरूद इब्राहिमी मेरे दिमाग में घूमता रहा, दरूद इब्राहिमी में घूमता रहा। बहुत बाबरकत वजीफा है। ये वजीफा नेक लोगों, नेक दोस्तों को करीब करता है और बुरे दोस्तों को दूर करता है। वो दोस्त इंसानों की शक्ल में हो या जिन्नात की शक्ल में हो, और वो दोस्त फरिश्तों की शक्ल में हो। फरिश्ते दोस्त बन जाते हैं, करीब आते हैं और साथ देते हैं, मुआवनत करते हैं अल्लाह के अमर से, और साथी बनते हैं। हिफाजत का निज़ाम, गैबी निज़ाम मुतवज्जह होता है इस दरूद पाक के पढ़ने वाले के साथ। और ये वो दरूद पाक तो है जो नमाज का हिस्सा है और मकबूल व महबूब दरूद है। इसके अंदर हिफाजत भी है, किफ़ायत भी है, किफ़ालत भी है और गैबी मदद भी है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी कभी तो इसके कमालात अर्ज़ करूँगा। अजब इसके कमालात हैं, अजब इसके कमालात। मेरे ख्याल में यह भी इसी के कमाल में होगा शायद कि वो कहने लगे, पीर साहब आए थे, वो कहने लगे ये डंडा मुझे दे दें। ये भी इसका कमाल होगा। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु हमें ऐसे पीर अता फरमाए जो शरीयत की राहें दिखाएं, जो मदीने वाले के रास्ते दिखाएं। अल्लाह मुझे भी उन पीरों में बनाए। जैसे मैंने रात अर्ज़ किया था, मेरी नीयत और मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहा करो। नीयत को पहले कहा था, और आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के अंदर नीयत पढ़ लो, लिखा हुआ है सामने देखें मेरे, मरकज़ रूहानियत व अमन। रूहानियत समझ गए? लिखा है रूह और नीयत, यानी नीयत ठीक होगी तो फिर रूह की दुनिया आबाद व शाद होगी, अगर नीयत में खोट है फिर रूह की दुनिया। रूहानियत, ये नीयत लिखा होगा। तो दुआ करें अल्लाह मेरी नीयत और सेहत ठीक रखे। और अब बैठ के अल्लाह का नाम, अल्लाह के यकीन, अल्लाह के ध्यान, अल्लाह के दर्द के साथ करेंगे, और बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से, ऐसा यकीन, ऐसा दर्द कि बस अल्लाह को तरस आ जाए। और फिर बैठ के मुराकबा करेंगे और अल्लाह की यकीन और अल्लाह की ज़ात के इस्तेहज़ार, तवज्जो, ध्यान के साथ कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعبقري حسان